کیا آپ جانتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کو مولا علی علیہ السلام پر افضل ثابت کرنے والوں کے پاس بطور دلیل ایک حرف بھی نہیں ہے؟ آج میرا دعویٰ ہے کہ خلفائے ثلاثہ پر افضلیت دینے والا یہ عقیدہ جعلی بھی ہے اور سازشی بھی ہے۔ میرے معزز سامعین، کبھی گولڑا سے کبھی اور ممبر سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم خلفائے ثلاثہ کو علی سے افضل مانتے ہیں۔ بھاڑ میں جائے تمہارا عقیدہ، بھاڑ میں جاؤ تمہارا عقیدہ دیکھیں یا پھر قرآن دیکھیں یا فرمان مصطفیٰ کو دیکھیں۔ میرے معزز سامعین، آج ہماری گفتگو اس موضوع پر ہے کہ جسے عوام الناس میں حساس بنا کر اس موضوع کو چھیڑنے والے کو دین سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اہل سنت جو کہ خلفائے ثلاثہ کی افضلیت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر آج کا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا برادران اہل سنت کی کتابوں میں ایسے اقوال موجود ہیں کہ جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ علی خلفائے ثلاثہ سے افضل ہیں؟ جی ہاں، ایسے اقوال ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ابن حزم نے واضح طور پر لکھا ہے کہ بعض اہل سنت حضرت علی علیہ السلام کو خلفائے ثلاثہ سے افضل مانتے ہیں۔ اسی طرح امام اشعری نے بھی ایک قول نقل کیا ہے اور واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ وہ حضرت علی کو خلفائے ثلاثہ سے افضل مانتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، آج پھر یہ سوال تو بنتا ہے کہ جب ان کی اپنی کتابوں کے اندر سب کچھ موجود ہے تو پھر کیا یہ مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے منکر ہیں؟ آج اسی سوال کو تلاش کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں اہل سنت کے اماموں کے چند اقوال رکھنے لگا ہوں، نتیجہ آپ نے نکالنا ہے۔ امام ابو الحسن اشعری اپنی کتاب مقالات الاسلامیین میں واضح لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ وقال قائلون افضل الناس بعد رسول اللہ علی ثم بعدہ ابو بکر۔ وہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں افضل ترین علی ہیں، پھر ان کے بعد ابو بکر ہیں۔ دیکھیے، یہ قول میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ برادران اہل سنت یہ جان لیں کہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں جو کہ آپ سے چھپائی جاتی ہیں۔ لیکن آج تک میرا یہ دعویٰ، آج تک برادران اہل سنت کی عوام الناس کو ایسی احادیث سے دور رکھا گیا۔ کیوں دور رکھا گیا؟ تاکہ یہ جو عقیدہ انہوں نے اپنا بنا رکھا ہے 1400 سالوں سے، وہ دھڑام سے نیچے نہ گر جائے۔ دیکھیے، خلفائے ثلاثہ سے مولا علی علیہ السلام افضل ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علی خلفائے ثلاثہ سے افضل نہیں ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ معزز سامعین، اسی طرح امام ابن حزم اپنی کتاب الفصل فی الملل والاہواء والنہل جلد نمبر 4 میں لکھتے ہیں، سنیے گا کیا لکھتے ہیں؟ فذهب اہل السنت الى ان افضل الامت بعد رسول اللہ علی بن ابی طالب۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض اہل سنت اس موقف کی طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد امت میں افضل ترین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ میرے معزز سامعین، ابن تیمیہ جیسا متعصب انسان، تکفیری اور ناسبی انسان بھی اپنی کتاب منہاج سنت النبویہ میں یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ کیا لکھا اس نے؟ کہ علی عثمان سے افضل ہیں۔ یہ سب کچھ جانے کے باوجود بھی خود آج کے اہل سنت علماء کیا اپنے عقائد سے پھر گئے ہیں یا پھر اپنی کتابوں کا انکار کر رہے ہیں؟ آج برادران اہل سنت سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر جواب ممکن ہو۔ آپ کے نزدیک افضلیت کا معیار کیا ہے؟ حکومت، اقتدار، یا عوام جس کو پہلا نمبر دے دے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ افضل ہے، یا پھر رسول کے فرامین کی روشنی میں رسول کی قرابت بھی کوئی معنی رکھتی ہے؟ آئیے
آپ کی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری کتاب فضائل صحابہ حدیث نمبر 3713 میں اس شخص کا قول آپ کو سناتا ہوں کہ جس شخص کو آپ مولا علی سے افضل سمجھتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ارقبو محمدن فی اہل بیتہ، کہ اگر رسول کا قرب چاہیے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب چاہیے تو ان کا قرب ان کے اہل بیت میں تلاش کرو. جناب ابو بکر کا یہ قول امام بخاری نے امام حسن اور حسین کے چیپٹر سے لیا ہے. اگر جناب ابو بکر اپنے لیے، تمام اصحاب کے لیے اور پوری امت کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو حسن کا قرب حاصل کرو، حسین کا قرب حاصل کرو، علی کا قرب حاصل کرو، فاطمہ زہرا کا قرب حاصل کرو، تو پھر مجھے بتائیں اس امت کے پاس بچتا کیا ہے؟ آخر تم کس دین پر ہو؟ کون سی کتابوں کو مانتے ہو جنہیں مولا علی علیہ السلام سے افضل مانتے ہو؟ کیا ان کی باتوں کو بھی مانتے ہو؟ آئیے صحیح بخاری کتاب التفسیر راوی عبداللہ ابن عباس حدیث نمبر 4481 قال عمر ابن خطاب واقزان علی، عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان علی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ امام ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے لہو شاہد صحیح. چھٹلاؤ اپنی کتابوں کو، چھٹلاؤ ان حدیثوں کو، چھٹلاؤ اپنے اماموں کو. میں اس پلیٹ فارم سے یہ چیلنج کرنے لگا ہوں کہ خدا کی قسم خلفائے ثلاثہ کی افضلیت کی تم ایک دلیل تو لا کے دکھا دو. تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تم صرف کھڑے ہو کر منبر سے شور کر سکتے ہو، دعوے کر سکتے ہو. تمہارے پاس تو اپنا اموی دین بچانے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. ابے بھاڑ میں جائیں تمہارے عقیدے افضل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان افضل ہے. پڑھو اپنی کتابیں. تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں کہ سب سے پہلے، تمہاری کتابوں کے اندر ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے علی، اور قرآن ایسے اشخاص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون. جو لوگ ایمان میں سبقت لے جاتے ہیں یہی لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں. سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے والا کون؟ علی. رسالت کی نسل چلانے والا کون؟ علی. وہ کون کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، وہ ہے علی. وہ کس کے لیے فرمایا کہ تیرا گوشت میرا گوشت؟ وہ ہے علی. وہ کس کے لیے فرمایا کہ تیرا خون میرا خون؟ وہ ہے علی. وہ کس کے لیے فرمایا کہ یا علی تجھ سے محبت رکھے گا مگر مومن، تجھ سے بغض رکھے گا مگر منافق؟ کون ہے؟ وہ بھی ہے علی. اب چاہے تم گولڑے کے ممبر سے اعلان کرو یا پھر کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ فلاں افضل ہے، لیکن میرے رسول نے فرما دیا کہ اس امت میں میرے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے. آپ لوگوں نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، دین کو مذاق سمجھ رکھا ہے. رسول اللہ نے اپنی آخری وصیت میں کس کے ساتھ جڑنے کو کہا؟ صحابہ کے ساتھ یا پھر قرآن اور اہل بیت کے ساتھ؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2408 زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی واستمسکوا بہما. میرے رسول فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت. اگر تم ان دونوں کے ساتھ جڑے رہے تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. آج میرا اس امت سے یہ سوال ہے، میرے رسول نے فرما دیا کہ میرے اہل بیت سے جڑو، قرآن سے جڑو، تو کیا یہ حکم جناب ابو بکر کے لیے نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے جڑیں؟ جناب عمر کے لیے نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے جڑیں؟ جناب عثمان کے لیے نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے جڑیں؟ تمام اصحاب کے لیے نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے جڑیں؟ تمام امت سے نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے جڑیں؟ دیکھیے اس لیے کہا کہ اہل بیت ہادی ہیں اور صحابہ ہدایت لینے والے. خدا کے لیے خدا کا خوف کھائیں. آپ جو ہدایت لینے والے ہیں ان کو ہادی سے افضل مانتے ہیں. آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ علی سے افضل ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے معزز سامعین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مستند ترین روایت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. یا تو اپنی کتابیں پھاڑ ڈالو یا پھر یہ تسلیم کر لو کہ تمہیں بغض علی سے ہے.
तुम रसूल अल्लाह का इनकार करते हो बुग़्ज़ अली की वजह से, कुरान का इनकार कर देते हो बुग़्ज़ अली की वजह से, लेकिन मेरे रसूल ने फरमा दिया या अली तो उससे बुग़्ज़ रखेगा मगर मुनाफिक, तो उससे मोहब्बत रखेगा मगर मोमिन। अली से तुम लोग बच नहीं सकते। जरा सोचिए, एक वाक्य पढ़ने लगा हूं, रसूलुल्लाह जब ग़ज़वा तबूक के लिए जाने लगे, मदीना छोड़ने लगे, तो अपना जानशीन किसे बनाया, अपना नायब किसे बनाया? क्या कहा, या अली आप मदीने में रहेंगे, आज से आप मेरे बाद मदीने के हाकिम हैं। आगे से अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जुमला सुनिएगा। अमीर कायनात फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह तखल्लुफ़नी मिनन निसाए वस्सिबियान, या रसूलुल्लाह क्या आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़ के जा रहे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह क्या आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़ के जा रहे हैं? तब मेरे रसूल ने तारीख का सबसे बड़ा जुमला इरशाद फरमाया, खुदा की कसम ये आपकी मोतबर तरीन किताबों में मौजूद है, जुमला सुनिएगा। रसूल फरमाते हैं, अमा तरज़ा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा गैर अन्नहु ला नबिय्य बादी, या अली क्या आप इस बात पर राजी नहीं हैं कि मेरे साथ तुम्हारा वही ताल्लुक है, मेरे साथ तुम्हारा वही मकाम है जो मूसा के साथ हारून का था, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा रुक कर सोचिए कुरान क्या कहता है। खुदा की कसम शायद मैं इससे बड़ी दलील ना दे सकूं। कुरान के अल्फाज सुनिए। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की, अपने हाथों को बुलंद किया, बुलंद करने के बाद क्या कह रहे हैं सुनिएगा। कुरान कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी अशदुद बिही अज़री व अशरिकहु फी अमरी। मेरे मालिक, मेरे अहले बैत में से मुझे एक नायब अता फरमा, एक वसी अता फरमा। क्या मांग रहे हैं? नायब, एक वसी मेरे अहले बैत में से, उसका नाम हारून है, वो मेरा भाई है, उसके जरिए तवज्जो कीजिएगा। क्यों मांग रहे हैं? या अल्लाह उसके जरिए मेरी कमर को मजबूत फरमा और कार नबूवत में उसे मेरा शरीक बना। इसी तरह मेरे रसूल ने ग़ज़वा तबूक पे जाने से पहले मेरे अली को अपना जानशीन बनाया, अपना वसी बनाया, अपना नायब बनाया, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को बनाया था। और फिर एक जुमले ने हदबंदी भी वाज़ेह कर दी। क्या फरमाया? ला नबिय्य बादी, या अली मेरे बाद कोई नबी नहीं। यानी यहां मेरे रसूल ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, इमामत का दरवाजा खोल दिया। और सबसे अहम बात यह है, ये रिवायत दोनों किताबों के अंदर साद बिन अबी वक़ास से मरवी है, वो इसके रावी हैं। अब सवाल ये नहीं है कि तुम अली को पहला मानते हो या चौथा मानते हो, अफजल मानते हो या फिर मफजूल मानते हो। तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हारा क्या मयार है? खुदा की कसम मेरा जुमला सुनिएगा, तुम्हारा कोई मयार नहीं। इसलिए कि जहां रसूल फरमा दे वहां तुम्हारी बात की कोई औकात नहीं। मेरे रसूल ने अली को ग़ज़वा तबूक पे जाने से पहले अपना जानशीन मुकर्रर किया। अब हम लोगों ने, उम्मत ने यह तय करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की अहमियत ज्यादा है या फिर इन मुल्लाओं की, जिन्होंने घरों के अंदर बैठ के हदीसों को घड़ के खुलफाए सलासा की अफजलियत मौला अली से ज्यादा साबित कर दी। मेरे रसूल ने मेरे अली को हारून जैसा मकाम अता किया। खुदा की कसम तवज्जो कीजिएगा, हारून जैसा मकाम अता किया। तो क्या हम इस फरमान को फजीलत समझकर आगे गुजर जाएं या फिर इसके रद्द अमल में हम इस फरमान के अंदर वो छुपी हुई क़यादत तलाश करें, वो रहबरियत तलाश करें, वो नयाबत तलाश करें कि मेरे रसूल ने मुस्तकबिल के लिए, इस उम्मत के लिए एक रहबर का ऐलान किया, एक नायब का ऐलान किया। आप लोग फजाइल गिनते हैं, उसके अंदर इतनी गहरी बात को नहीं समझते कि रसूल ने अपनी नयाबत का ऐलान किया। तारीख के और आग बदल सकते हैं मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म और कुरान का ये हुक्म वक्ती नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल के लिए है और क़यामत तक के लिए है। खुदा की कसम अगर मैं चाहूं तो अली के फजाइल की ऐसी हजारों हदीसें मैं आपकी किताबों से पढ़ के आपको
سنا سکتا ہوں، مگر آپ کے پاس ایک بھی دلیل نہیں کہ جس دلیل سے آپ یہ ثابت کر دیں کہ خلفائے ثلاثہ علی سے افضل تھے۔ میرا چیلنج ہے، مگر کیا کروں، آپ کی آنکھوں پر بغض کی پٹی چڑھی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں سوچنے پر مجبور نہیں کرتا کہ علی عام انسان نہیں تھے، علی اصحاب رسول تھے، لیکن اصحاب میں سب سے افضل ترین علی رسول کا نفس ہیں، رسول کی اہل بیت ہیں، رسول کا گوشت ہیں، رسول کا خون ہیں، رسول کے نائب ہیں، رسول کے وصی ہیں، رسول کے بھائی ہیں، رسول کے داماد ہیں۔ فیصلے جذبات یا گولڑے کے ممبر سے کھڑے ہو کے اعلانات کرنے سے نہیں ہوتے، جذبات میں آ کے، ناسبیت کے خوف میں آ کر آپ اپنے ممبر سے یہ اعلان کر دیں کہ خلفائے ثلاثہ علی سے افضل ہیں، تو آپ کے اعلان کی کوئی اوقات نہیں، کیونکہ فیصلے اعلانوں سے نہیں دلائل سے ہوتے ہیں۔ اور خدا کی قسم آپ لوگوں کے پاس ایک بھی دلیل ایسی نہیں کہ جس کے اندر یہ دعویٰ ہو کہ خلفائے ثلاثہ علی سے افضل ہیں، جس کے اندر طاقت ہے، دم ہے، میری ان باتوں کو چھٹلا کے دکھا دے۔ میرے معزز سامعین، یہ تھا میرا آج کا پیغام، یہ تھا میرا آج کا میسج۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام، یہ میسج ضرور پسند آئے گا، پسند آنا بھی چاہیے۔ پسند آتا ہے ویڈیو کو لائک کیا کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔